میرے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہمارا نفس اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا۔ عبادتیں کر کے، تسبیح پڑھ کر، لمبی لمبی نوافل پڑھ کر بھی نفس اکثر ویسا ہی رہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نفس عبادت سے نہیں ٹوٹتا، نفس ٹوٹتا ہے ذلت سے۔ ذلت سے مراد یہ نہیں کہ انسان خود کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرے، نہیں، اصل ذلت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے خود کو توڑے، اپنا غرور، اپنی انا، اپنی ضد، اپنا تکبر اللہ کے سامنے رکھ کر کہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں نالائق ہوں، مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں، مجھے تیری مدد چاہیے۔ جب انسان اپنے اندر کی یہ تکبر کی دیوار گراتا ہے، جب وہ اپنی غلطیوں کو مانتا ہے، جب وہ روتا ہے، ٹوٹتا ہے، جھکتا ہے، تب اللہ اس کے نفس کو نرم بھی کر دیتا ہے اور صاف بھی کر دیتا ہے۔ تجربے کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت عبادتیں کرتے ہیں مگر مزاج سخت ہوتا ہے، بات بات پر غصہ، چڑچڑاپن، تکبر۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت تو کی لیکن نفس کو ذلیل نہیں ہونے دیا، نفس کو جھکنے نہیں دیا، اپنی غلطی کو ماننے نہیں دیا۔ لیکن جو بندہ ایک بار اللہ کے سامنے سچ میں ٹوٹ جائے، بس ایک بار سجدے میں رو کر کہہ دے، یا اللہ میں غلط تھا، مجھے ٹھیک کر دے، تو پھر اللہ اس کے نفس کو ایسا نرم کرتا ہے کہ اس کا چلنا، بولنا، بیٹھنا، اٹھنا سب بدل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے ایک عادت بنا لیں، دن میں چند لمحے صرف اللہ کے لیے نکالیں اور خاموش ہو کر کہیں، یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، میرا نفس ضدی ہے، عجیب ہے، اس کو تو ہی توڑ دو، تو ہی سیدھا کر۔ یقین کریں یہ چند لمحے آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، عبادتیں بہت ضروری ہیں لیکن نفس کی اصلاح تب ہوتی ہے جب بندہ غرور چھوڑ دیتا ہے۔ جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو سب کے سامنے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے، ٹوٹنے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔